عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سے وجل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آج کی ہماری ماشاءاللہ اس سلسلے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ شعبہ روحانی علاج کے ذمہ دار جو نگران اسلامی بھائی ہیں، انور بھائی ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے، کافی معلومات بھی انشاءاللہ الکریم شعبے کے حوالے سے ہم آپ کو دیں گے کہ یہ شعبہ روحانی علاج ملک و بیرون ملک میں دنیا بھر میں کس انداز سے ماشاءاللہ کام کر رہا ہے۔ سلسلے میں تو آپ کو لگتا ہے نا کہ ہم صرف آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں۔ آج مختصراً انشاءاللہ کچھ آپ کو جھلک دکھائیں گے کہ ملک و بیرون ملک میں ماشاءاللہ کس انداز سے یہ شعبہ روحانی علاج دکھیاری امت کی غمخواری کر رہا ہے، کس انداز سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غموں کا مداوع کر رہا ہے، اور کس انداز سے ان کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں۔ مختصراً اس پر بھی گفتگو کریں گے، آپ سے بھی انور بھائی گفتگو کریں گے ماشاءاللہ الکریم۔ لیکن ناظرین کو پہلے ہم دکھاتے ہیں آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، اس کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں حاضر ہیں۔ آج ہم بہت ہی پیارا خوبصورت روحانی علاج لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ایسے وہ اسلامی بھائی، ایسے وہ افراد جن کے دانتوں میں یا داڑھ میں درد رہتا ہے یا درد ہو جاتا ہے، ان کے لیے یہ روحانی علاج ہے، اس پہ عمل کریں انشاءاللہ الکریم۔ دانتوں کا درد، داڑھ کا درد جو ہے یہ جاتا رہے گا۔ روحانی علاج کیا ہے؟ قرآن پاک کی سورہ یاسین شریف میں آیت نمبر 58، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور اپنی شہادت کی انگلی پر دم کرنا ہے، اور اس دم کی ہوئی انگلی کو دانت میں یا داڑھ میں آپ نے ملنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم جیسے ہی یہ عمل آپ کریں گے، آپ کا دانت کا درد، داڑھ کا درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ۔ اچھا مجھے یہ ارشاد فرمائیے، ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کے بھی ذہن میں یہ سوال ہو کہ اب یہ 3 مرتبہ پڑھنے کا آپ نے فرمایا نا، 3 مرتبہ پڑھ کر شہادت والی انگلی پر دم، یہ شہادت والی انگلی کون سی؟ سیدھے ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی صحیح ہے، شہادت کی انگلی، اس پر دم کر لیں۔ بہت سے لوگ نہیں پڑھے ہوئے ہوتے قرآن پاک، اب دانتوں میں درد ہے، ایسی صورت میں پھر کیا وظیفہ کریں؟ اب یہ ہے کہ اس کے لیے دوسرا عمل ہے، اچھا وہ عمل کریں۔ وہ دوسرا تھوڑا سا نمک لے، صحیح اور سورہ قریش، قرآن پاک کی آخری پارے کے اندر یہ صورت موجود ہے۔ سورہ قریش جو ہے یہ 21 مرتبہ پڑھ کے نمک پر دم کروا لیں کسی سے، اور وہ دم کیا ہوا نمک جو ہے وہ دانت میں، داڑھ میں لگائیں۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اب ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، اب نمک تو نقصان دے اس کو، طبیب سے مشورہ کر لیں پھر اس حوالے سے، اگر ایسا ہے تو پھر نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے اور اگر ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ بھائی نمک کا استعمال نہ کریں تو پھر اس وظیفے پر عمل نہ کیا جائے۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نومولود بچے ہوتے ہیں، اب 6 سال کسی کی عمر ہے، بچے کی 8 سال عمر ہے، 10 سال عمر ہے، یا جو چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں، 1 سال کا بچہ ہے، صحیح ہے، اب دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں نا۔ اچھا جب بچوں کے دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں نا، بڑے بے چین ہوتے ہیں، اس وقت بھی ان کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اب چھوٹی عمر کا بچہ ہے، 1 سال کا بچہ ہے، وہ تو نہیں پڑھ سکے گا، ظاہر سی بات ہے، نہ سورہ قریش پڑھ سکتا ہے، نہ یہ سورہ یاسین کی آیت پڑھ سکتا ہے، تو اب ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ یہ ہے کہ ان کے والدین یا بہن بھائیوں میں سے جو درست قرآن پڑھنا جانتا ہو، وہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر انگلی پر دم کر کے ان کے دانتوں پہ لگائے، داڑھ وغیرہ میں لگائے۔ اچھا خود پڑھ کر، والدہ والد پڑھ کر اپنی انگلی پہ دم کر کے بچوں کے دانتوں پر لگائے پھیر لیں، ماشاءاللہ، تو اس کے مطابق بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہاں ایک بات میں عرض کروں ناظرین، دیکھیں مسواک کا استعمال آپ کیجئے۔ مسواک جہاں آپ کے دانتوں کی بیماریوں کو دور کرتی ہے،
اور دیگر امراض دور کرتی ہے، وہیں الحمدللہ عز و جل جسمانی آپ کو صحت حاصل ہوتی ہے، آپ کے جسمانی امراض دور ہو جاتے ہیں، آپ کے دانت مضبوط ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، آپ کے بلغم بھی دور ہو جائے گا، گلے کے امراض آپ کے دور ہو جائیں گے، آپ کے پیٹ یہ ماشاءاللہ مضبوط ہو جائے گی، امراض شکم، پیٹ کی بیماریاں آپ کی دور ہو جائیں گی، امراض قلب، دل کی بیماریاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ اچھا، اسی طرح سینے کے جو امراض میں مبتلا رہتے ہیں نا، مسواک بہترین علاج ہے، لیکن سنت کی نیت سے آپ مسواک کا استعمال کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے نا، تو موت کے وقت اسے کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہم سب کو موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سنت کی نیت سے آپ مسواک کا استعمال کیجئے، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم ثواب بھی حاصل ہوگا، سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور جسمانی امراض، دانتوں کے امراض، یہ بلغمی امراض سب الحمدللہ عز و جل دور ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ فیصل بھائی، آپ نے دانتوں کے درد کا روحانی علاج ماشاءاللہ بتایا۔ مزید بھی ناظرین آپ کو روحانی علاج بتائے جائیں گے، میسیج بھی ماشاءاللہ آنا شروع ہو چکے ہیں، کالز بھی کافی ساری ہیں۔ یہاں میں انور بھائی آپ سے ابتدا میں ایک چیز معلوم کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے ناظرین یہ سمجھتے ہیں کہ شعبہ روحانی علاج ان کا کام صرف تعویذ دینا ہے نا، روحانی علاج کرنا ہے لوگوں کا نا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ مجھے یہ ارشاد فرمائیں اور ہمارے ناظرین کو بھی یہ بتائیں کہ دنیا بھر میں کیا صرف تعویذات ہی دیے جاتے ہیں، یا تعویذات کے علاوہ بھی اور بھی اس کے تحت دکھیاری امت کی غمخواری کی جا رہی ہے؟ کس کس انداز سے دکھیاری امت کی غمخواری یہ کی جا رہی ہے؟ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان سے دنیا بھر میں یہ دکھیاری امت کی خدمت کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ روحانی علاج کا سلسلہ تو یہ ماشاءاللہ مدنی چینل پر دیکھتے جی ہیں، فیس بک پیج پہ بھی سلسلہ ہوتا ہے جس میں جی مختلف ماشاءاللہ۔ امراض، بیماریوں، پریشانیوں کے حل کے لیے مراد و وظائف دیے جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے شعبے کے تحت دنیا بھر میں تعویذات کے بستے لگتے ہیں، روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں۔ اچھا، کتنے بستے لگتے ہوں گے کم و بیش؟ 2800 بستے ہمارے ملک اور 2800 بیرون ملک، 2800 بستے ہمارے یہ الحمدللہ شروع ہو چکے ہیں۔ 2800 بستے ماشاءاللہ 2800 لگائیں، تو بستے۔ آپ کی افرادی قوت کتنی ہوگی؟ 2800، تو یہ تو صرف وہ بستوں کی تعداد آپ نے بتائی ہے، یا دینے والوں کی تعداد بتائی ہے؟ یہ بستوں کی تعداد ہے بستوں کی تعداد، کمال ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اور جو افرادی قوت ہے آپ کی، پھر تو اس کو تو آپ کتنے ہزاروں پلس کر اسلام دیں بھائی گے؟ الحمدللہ، ہزاروں میں ہزاروں ماشاءاللہ۔ اسلام بھائی اور اسلام بہنیں یہ دکھیاری امت کی خدمت کے لیے وقت اچھا، دیتے ہیں، بستے پہ آتے ہیں۔ پھر بستے پر آنے کتنے لوگ آپ سے رابطہ کر لیتے ہوں گے ماشاءاللہ؟ ماہانہ جو ہمارے شعبے سے بستے پر جو لوگ آتے ہیں، ہماری جو آفس کی سروسز ہیں، پاکستان سے باہر ہمارے الحمدللہ آفیسز بنے ہوئے، بستے لگ رہے مدنی مراکز کے اندر، فیضان مدینہ مساجد کے اندر، تو یہ ماہانہ تقریباً 6.5 لاکھ کی تعداد جو ہے یہ شعبے سے مستفید ہوتی ہے۔ کمال، 6.5 لاکھ، الحمدللہ۔ بلکہ میں تو یہاں میں آپ کو عرض کروں اور بلکہ ناظرین کو بھی بتاؤں کہ میسیجز جو اس وقت میرے سامنے آ رہے ہوتے ہیں نا، آپ کے جو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی سینکڑوں میں، صرف 40 منٹ کا یا 45 منٹ کا ماشاءاللہ سلسلہ ہوتا ہے، سینکڑوں کالز، سینکڑوں میسیجز، وقت ختم ہو جاتا ہے سلسلے کا لیکن میسیجز باقی رہ جاتے ہیں، آپ کی کالز یہ رہ جاتی ہیں، تقریباً ہر سلسلے میں ہی ایسا ہوتا ہے نا۔ تو یہ سلسلے میں ایسا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ 6.5 لاکھ کے قریب، اور 6.5 لاکھ میں ابھی یہ شامل نہیں ہے میرے خیال، کیونکہ اس کی تو میسیجز کی، کالز کی کارکردگی، یہ بھی ایک طرح سے میسیجز کرنا، کال کرنا، یہ بھی ایک شعبہ روحانی علاج سے رابطہ کرنا۔ جی الحمدللہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اور کتنے تو ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو منتظر ہوتے ہوں گے ہماری کال لگ جائے، ملا رہے ہوتے ہوں گے، میسیجز کر رہے ہوتے ہوں گے، لیکن ایک تعداد ہے ماشاءاللہ رابطہ کرنے والوں کی ماشاءاللہ۔ کوئی ایسی سروس ہے، اب جیسے مثال کے طور پہ کسی کو چاہیے ہو، روحانی علاج چاہیے ہو، تعویذات چاہیے ہو، گھر بیٹھے ہمیں بھائی مل جائے ماشاءاللہ، تعویذات پہنچ جائیں، تو کس طرح رابطہ کیا جائے، کیسے پھر اس شعبے سے رابطہ کر سکتے؟ روحانی علاج اینڈ استخارہ یہ ہماری اپلیکیشن ہے، صحیح ہے، آپ پلے سٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی نے اس کو بنا کے دیا ہے۔ تو اس اپلیکیشن میں آپ کا فارم بنا ہوا ہے، آپ نام لکھیں، جو آپ کا مرض ہے وہ لکھیں، آخر میں اس کو سبمٹ کر دیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بائی پوسٹ گھر پر آپ کے تعویذات جو ہیں یہ پہنچا دیے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ۔ اور آن لائن اگر جیسے مثال کے طور پر اوورسیز میں کوئی رہتا ہے، کسی بیرون ملک میں ہے، کوئی ایسا ملک ہے جہاں پر روحانی علاج کا بستہ نہیں ہے، اب حاصل نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے پھر کیا اس کا کوئی حل ہے؟ جی یہ بھی یہیں ہمارا جو کراچی استخارہ آفس ہے الحمدللہ، یہاں سے 78 کنٹریز کے اندر بائی پوسٹ تعویذات بھیجے جاتے ہیں۔
تو پاکستان سے باہر بھی ایسے ہمارے جو بستے لگ رہے ہیں 35 کنٹریز میں تو بستے شروع ہو چکے ہیں. 35 ممالک ایسے ہیں الحمدللہ جہاں پر یہ تعویذات دیے جاتے ہیں، مفت دیے جاتے ہیں، کوئی اس پر پیسے نہیں لیے جاتے. اور شعبہ روحانی علاج آپ کی اپنی دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ یہ شعبہ روحانی علاج دنیا بھر میں دکھیاری امت کی غمخواری کر رہا ہے. اور ابھی آپ نے سنا نا ماشاءاللہ آپ کو کتنے حیرانی 2800 مقامات پر ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں. آپ اندازہ تو کیجئے. پھر پلس یہ ہے کہ کال سینٹر جو آپ کی اپنی دعوت اسلامی کا ہے، شعبہ روحانی علاج کا ہے، 24 گھنٹے ماشاءاللہ دکھیاری امت کی غمخواری کی جا رہی ہے. اللہ پاک سب کی کوششیں قبول فرمائیے. فیضان الحمدللہ سے وجل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا. ناظرین میں بڑھوں گا اب آپ کی کالز کی جانب. میسیجز کافی سارے چونکہ آ رہے ہیں ناظرین کے، پہلے کالز دیجیے گا ہمارے ناظرین کی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کس حوالے سے روحانی علاج اور استخارہ یہ کروانا چاہ رہے ہیں. جی کالز چلائیے گا. میری والدہ کا نام یاسمین بی بی اور ان کی والدہ کا نام حسین بی بی ہے. والدہ کو متعدد امراض لاحق ہیں جن کی بہت زیادہ ڈاکٹری علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا. راشا کی بیماری ہے، گھٹنوں کی بیماری ہے. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، جملہ امراض دور فرمائے. ابھی استخارہ آپ کا ہم کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام سائم اجاز ہے، میں بحریہ ٹون لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرے بڑی پھپھو کے 3 بیٹے ہیں، کام بہت اچھا کرتے ہیں پر آئے روز گھر میں مصیبت آ جاتی ہے. میرے بھائیوں کو چوٹ لگ جاتی ہے. میری پھپھو کا نام مسرت بی بی اور دادو کا نام عنایت بی بی ہے. پلیز پڑھا کر دے اور روحانی علاج بتا دے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمایا. بھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. نجمہ بی بی، والدہ کا نام زینب بی بی، کافی زیادہ بیمار ہیں، ان کا استخارہ فرما دیں، کیا مسئلہ ہے؟ صحیح. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام لقمان ہے، والدہ کا نام حسینہ بی بی ہے. شادی کو ہو گئے 7 سال لیکن اولاد نہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. لقمان بھائی ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں آپ کا. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام جاوید اقبال ہے، میری والدہ کا نام شناز بی بی ہے. تو میرے نا پیٹ میں بھی درد رہتا ہے، بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے. مہینہ 2 مہینے ہو گئے، ٹائیفائڈ بھی بڑھ چکا ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ صحیح. ابھی جاوید اقبال بھائی استخارہ کروائیں گے. استخاروں کے حوالے سے کچھ کالز ہیں ہمارے ناظرین کے، استخارے آپ فرما لیجئے اور استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم روحانی علاج بھی آپ سے معلوم کریں گے. ناظرین آپ کے استخارے الحمدللہ عز و جل کیے جا رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ چند ایک میسیجز آپ کے میں شامل کروں. یہ کافی سارے میسیجز بھی ہیں آپ کے. اچھا یہ ایک انہوں نے میسیج کیا ہے کہ میرے بابا بہت بیمار رہتے ہیں، اکثر ان کو پیٹ خراب رہتا ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. ابو بکر نام ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. دیکھیں اگر کسی کا پیٹ خراب رہتا ہو، گیس کا مسئلہ رہتا ہو، قبض کی شکایت رہتی ہو تو چلیں میں آپ کو ایک تعویذ بنانے کا طریقہ سکھاتا ہوں. عموماً بچوں کے بھی بعض اوقات پیٹ خراب ہو جاتے ہیں یا بڑی عمر کے افراد ہیں، اگر کسی کا پیٹ خراب ہو یہ تعویذ بنانے کا طریقہ نوٹ کیجئے گا. سورہ صافات قرآن پاک کے 23ویں پارے میں ہے اور سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. یہ آیت دیکھیں اسکرین پر آپ کے سامنے، یہ نوٹ کر لیجئے. یہ آپ ایک سادے سے کاغذ پر یہ آیت مبارکہ لکھیں اور باوضو آپ نے اس آیت مبارکہ کو لکھنا ہے. لکھنے کے بعد اب آپ اس کا تعویذ بنا کر اس کو چمڑے میں، کسی ریگزین میں، کسی کپڑے میں سلوا کر آپ پیٹ پر باندھ لیں. اب جنہوں نے میسج کیا ہے آپ کے والد صاحب کا پیٹ خراب رہتا ہے، بیمار رہتے ہیں، تو یہ پیٹ پر باندھ لیں. اللہ کی رحمت سے پیٹ کے جو جملہ امراض ہیں نا وہ دور ہو جائیں گے ماشاءاللہ. پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گے. اچھا یہاں دیکھو اسی کے ضمن میں ایک چیز اور میں عرض کروں کہ بعض اوقات پیٹ میں رسولیاں ہو جاتی ہیں اور بالخصوص خواتین کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رہتا ہے. تو اگر اس طرح کی پرابلم کسی کے ساتھ ہو تو یہی تعویذ سورہ صافات کی یہی آیت مبارکہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر پیٹ پر باندھ لیا جائے تو الحمدللہ عز و جل پیٹ کی رسولیاں بھی ختم ہو جائیں گے اور جو بھی پیٹ کے جتنے جملہ امراض ہیں، درد ہے، تکلیف ہے، انفیکشن ہے، یہ سب ماشاءاللہ دور ہوتے چلے جائیں گے. بعد اوقات پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بھی الحمدللہ عز و جل یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ آیت مبارکہ لکھ کر آپ نے تا حصول شفا اس تعویذ کو باندھ کے رکھنا ہے. انشاءاللہ اس کی آپ برکتیں دیکھیے گا. یہ تو تعویذ بنانے کا طریقہ ہوا. ایک اور آسان سا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. اگر بالفرض آپ کو مشکل لگتا ہو، جب بھی آپ پانی پئیں، دن میں کئی مرتبہ ماشاءاللہ آپ پانی پیتے ہیں، تو پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف بھی پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے، سنت کے مطابق پانی پینا بھی چاہیے. تو 7 مرتبہ یا عظیم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ نے اسی پانی پر دم کیا اور وہ پانی پی لیا. جب بھی آپ پانی پئیں
تو 7 مرتبہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم، کتنی دیر لگی، اسی پانی پہ دم کیا، وہ پانی آپ نے پی لیا، ماشاءاللہ پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ بڑھیں گے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب، ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے، آپ کے استخاروں کے جوابات انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ یہ ایک اسلامی بھائی نے اپنی والدہ کے حوالے سے کہا تھا، یاسمین نام انہوں نے بتایا تھا، متعدد امراض میں مبتلا ہیں، تو کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں؟ ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کے ہی معاملات آ رہے ہیں، کوئی اثرات یا عملیات ایسا کوئی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں آ رہا، تو یہ روحانی علاج کے بستے سے علاج بھی کروائیں، تعویذات بھی حاصل کریں، وہاں سے جو آپ کو طریقہ کار دیا جائے اس کے مطابق آپ اپنا علاج مکمل کروائیں، انشاءاللہ الکریم صحت یابی نصیب ہوگی۔ ایک وظیفہ جو ہے وہ آپ کی والدہ پڑھتے رہیں یا کوئی پڑھ کے ان پر دم کر دیا کرے، یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کے، یہ دن میں 3 مرتبہ پڑھ کے دم کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم یہ صحت یابی نصیب ہوگی۔ ان کی والدہ نے خود پڑھنا ہے؟ والدہ خود پڑھ لیں یا کوئی بھی پڑھ کے دم کر دے، اور ویسے بھی کثرت سے یا سلام پڑھتے رہیں، انشاءاللہ سلامتی نصیب ہوگی۔ جی سائم نے کال کی تھی، ان کے پھپھو کے بیٹوں کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ کاروبار ہے تو اس میں پیسہ تو آتا ہے لیکن آزمائشیں اور اس طرح چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی ان کے ساتھ بندش یا عملیات کوئی ایسا مسئلہ نہیں آ رہا۔ یہ یا مہیمن 29 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ الکریم آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ ایسا کوئی وظیفہ ہے، ایسا کوئی روحانی علاج کہ پیسہ آئے نا تو وہ ایک رکے، لگے کہ ہاں یار برکت ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور ورنہ عموماً لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے، میسیجز بھی آتے ہیں، کالز بھی آتے ہیں کہ بھائی پیسہ آتا ہے رکتا نہیں ہے ہاتھ میں، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل وغیرہ ہے کہ جیب بھری رہے پیسے سے؟ اس میں مشورہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرتے رہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ وہ بہت کچھ صدقہ کرنا چاہیے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ جتنا اللہ کی راہ میں دیتے جائیں گے مال بڑھتا جائے گا، ماشاءاللہ راہ خدا میں دینے سے کمی نہیں ہوتی، الحمدللہ۔ جیب بھی بھری رہے گی، آپ راہ خدا میں دل کھول کے دیں۔ بعض لوگ پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن دل تنگ ہو جاتا ہے، خرچ کرنا جو ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جی دنیاوی معاملات میں تو بہت خرچ کریں گے، گھر کے دیگر معاملات میں، لیکن جب باری آتی ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی تو پھر وہ زکوٰۃ دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے بعضوں کے اوپر۔ جی جی، تو جو چیزیں اس طرح ہیں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ ایک اور بہت پیارا وظیفہ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے روزی میں برکت رہے، فجر کی نماز کے بعد آپ یا باسطو 10 مرتبہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں اور چہرے پہ پھیر لیا کریں، تو انشاءاللہ الکریم آپ کی روزی میں برکت رہے۔ اس کے لیے فجر میں ماشاءاللہ اٹھنا پڑے گا، اور فجر میں اٹھے، یہ تو وقت ہی رزق کی تقسیم کا ہے، رزق تقسیم کیا جاتا ہے اس وقت میں، تو رزق تقسیم کیا جا رہا ہو اور ہم سوئے رہیں تو کتنی یہ محرومی کی بات ہے۔ اور سب سے بڑھ کر وظیفہ فرائض و واجبات کی پابندی، اس پر بھی عمل کیجیے گا۔ جی مزید بھی تھے کچھ استخارے؟ یہ نجمہ نام بتایا تھا انہوں نے، یہ بیمار رہتی ہیں، بیمار ابھی استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کے ہی معاملات آ رہے ہیں، کوئی جادو وغیرہ، کوئی جادو اثرات عملیات کوئی ایسا ان کے ساتھ مسئلہ نہیں آ رہا، تو یہ اپنا اللہ پاک کا صفاتی نام یا معیدو، یا معیدو، جی یہ اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ الکریم ان کو امراض سے شفا حاصل ہو۔ لقمان بھائی تھے، انہوں نے کال کی کہ اولاد نہیں ہے، شادی کو 7 سال ہو گئے بتا رہے تھے۔ الحمدللہ یہ تعویذات روحانی علاج کے جو بستے ہیں یہاں پر اولاد کے لیے تعویذات دیے جاتے ہیں۔ صحیح، پچھلے چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک اسلام بھائی کے 14 سال کے بعد اولاد ہوئی، انہوں نے روحانی علاج کے بستے سے اپنا علاج کروایا، تعویذات لیے ماشاءاللہ، اور وہ جو عمل بتائے گئے تھے وہ کرتے رہے، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے بیٹا پیدا ہوا۔ تو تعویذات کی برکت سے ماشاءاللہ۔ اچھا، ان کو پڑھنے کے لیے کیا بتائیں گے آپ، کے کیا وظیفہ یہ کریں؟ یہ ہر جمعہ کے دن یا باریو 10 مرتبہ یہ پڑھتے رہیں، ہفتے میں ایک دن اس وظیفے پر عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم یہ جی مزید نیک بیٹا انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ جاوید نام بتایا تھا انہوں نے، ان کے پیٹ میں درد رہتا ہے، صحیح، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ کھانے پینے کے معاملات میں بھی بندہ غور کرے، اس وجہ سے بھی پیٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو ان کے ساتھ بھی استخارے میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، اللہ کریم ان کو شفا عطا فرمائے۔ وظیفہ آپ نے پہلے وہ تعویذ بنانے کا جو طریقہ بتایا تھا، اب بڑی پیاری بات آپ نے یہ کہی کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتی ہے بات کہ کسی نے مجھ پر کچھ کر دیا، بلکہ یہاں تو میں عرض کروں گا ناظرین، کسی اور نے کچھ نہیں کیا بلکہ آپ نے کچھ کیا ہے، کیونکہ کھانے پینے میں جو بے احتیاطی آپ نے کی ہے نا، اس کی وجہ سے عموماً پیٹ خراب ہو جاتا ہے،
کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، دیگر امراض پیدا ہو جاتے ہیں، پیٹ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ کھانے پینے میں اگر اعتدال کے ساتھ نہ چلے، میانہ روی اختیار نہ کی تو عموماً پیٹ خراب ہوگا اور پھر دیگر امراض پھر اس کی وجہ سے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ پاک سب پر رحم و کرم فرمائے. اور پیٹ کی بیماریوں کے حوالے سے ماشاءاللہ وظیفہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا، 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا ہے. انشاءاللہ الکریم پیٹ کی بیماریاں دور ہوں گی. مزید بڑھیں گے ناظرین آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کس حوالے سے استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی کالز چلائیے گا. میرا نام سمیر علی ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کو گنٹھیا کا مرض ہے اور ان کے جوڑوں اور گھٹنوں میں شدید درد ہوتا ہے. جنید بھائی سے درخواست ہے ان کے لیے دعا بھی فرما دیں اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کی والدہ کو صحت یابی تندرستی نصیب فرمائے، جوڑوں کے درد دور فرمائے. دیکھیں گٹھیا کا مرض یہ ایک تعداد ہے لوگوں کو ہوتا ہے، بالخصوص بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں جن کے پاؤں کمزور ہوں، جوڑوں میں درد رہتا ہو. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. جوڑوں میں درد رہتا ہو، گٹھیا کا مسئلہ ہو تو آپ والدہ کو کہیے گا کہ ایک تو آسان 2 روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں. ہر نماز کے بعد سورۃ الحشر کی یہ آیت 7 مرتبہ آپ کی والدہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. یہ 7 مرتبہ پڑھ کر یہ ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر پھیر لیں. پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر یہ 21 ہے 21. اچھا پھر دوسرا ایک اور وظیفہ میں عرض کرتا ہوں جو آپ کی والدہ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھنا ہے. یا غنیو یا غنیو یا غنیو. جوڑوں کا درد ہو، گٹھیا کا مرض ہو، گھٹنوں میں درد رہتا ہو، ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہو، کمر میں تکلیف ہو اور بیٹھ کر کھڑا نہ ہوا جاتا ہو ایک دم، اور جسم میں درد رہتا ہو تو آپ یہ وظیفہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کی والدہ پڑھیں. دیگر ناظرین جو اس مرض میں مبتلا ہیں وہ بھی پڑھیں، ماشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میں جب سو کے اٹھتا ہوں میری ٹانگیں اور بازو میں بہت شدت سے درد ہوتا ہے، مجھ سے کام بھی نہیں ہو رہا. اور میری والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے، میرا نام مقصود علی ہے. جی مقصود علی بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا. جی نیکسٹ کال. محسن علی عرض کر رہا ہوں فیصل آباد سے. مجھے کارڈ کا عمل کروانا تھا تو رہنمائی فرمائیے گا کارڈ کا عمل کس طرح کروایا جاتا ہے. کس طرح کروایا جاتا ہے انور بھائی، آپ کے لیے مجھے لگتا ہے سوال ہے یہ، اور میں آپ سے معلوم کروں گا کہ کس طرح کروا سکتے ہیں. کوئی آسان سا بتائیے گا. اور یہ ہے کیا کارڈ کا عمل؟ پہلے کچھ کالز لوں، ناظرین کو بھی انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ کارڈ کا عمل ہے کیا، کیونکہ بہت سے لوگوں میں مشہور بھائی یہ کارڈ کر رہے ہیں. اب کارڈ کون سی ہوتی ہے، کس کس چیز کی کارڈ کی جاتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. مکان سیل کرنا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. مکان سیل کرنا ہے، چلیں گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، اس کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ کو. نیکسٹ کال دیجیے گا. سانس کا مسئلہ پڑا ہے، مطلب جسم میں کمزوری درد وغیرہ سانس کا مسئلہ پڑا ہے اور ناک کی بندش. سانس کا مسئلہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. میں عرض کرتا ہوں روحانی علاج آپ استخارے فرما لیجیے. انور بھائی استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں. اچھا چلیں پہلے یہ مکان سیل کرنا چاہ رہے ہیں، گھر بیچنا چاہ رہے ہیں. بعض اوقات زندگی میں اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں کہ چیز بیچنا پڑ جاتی ہے، گھر بیچنا پڑ جاتا ہے یا دکان بیچنی پڑ جاتی ہے، اپنی کوئی چیز سیل کرنا پڑ جاتی ہے، یا بعض اوقات ویسے جو تاجر حضرات ہوتے ہیں بالخصوص بروکر جو ہوتے ہیں وہ بھی گھر بیچتے ہیں، دکان بیچتے ہیں، فلیٹ بیچتے ہیں. اسی طرح زمین سیل کرنا پڑ جاتی ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، زمینیں ہیں، یہ چیزیں سیل کرتے ہیں نا. اب بعض اوقات ان کو سیل کرنے میں بیچنے میں آ رہی ہوتی ہیں رکاوٹیں. اب اس رکاوٹ کو کیسے دور کیا جائے تو لیجیے آپ اس وظیفے پر عمل کیجیے گا. وظیفہ کیا ہے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80. بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے گھر پر دم کر دیں. جو مین سائٹ ہے نا، فرنٹ سائٹ ہے، مین گیٹ ہے، آپ اس پر دم کر دیں. گھر ہے تو گھر کے مین گیٹ پہ دم کر دیں. دکان ہے، مکان ہے، فلیٹ ہے، آپ اپنی کوئی چیز بیچنا چاہ رہے ہیں، کوئی چیز سیل کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک رہی، آپ یہ آیت مبارکہ پڑھیں، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم وہ بک جائے گی. دوسرا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، سانس کا مسئلہ ہے. بعض اوقات جن کو دمہ کا مرض ہوتا ہے نا
تو انہیں بھی اس طرح کی پرابلم رہتی ہے کہ سانس لینے میں مشکل آتی ہے، سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے، زیادہ سردی برداشت نہیں ہوتی، زیادہ گرمی برداشت نہیں ہوتی اور بڑی آزمائش ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ سانس کے جملہ امراض سے حفاظت کے لیے 15 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب، توجہ رکھیے گا، جوابات نوٹ کیجیے گا استخاروں کے حوالے سے۔ یہ مقصود بھائی تھے، اپنی پریشانی بتائی تھی انہوں نے کہ سو کر اٹھنے کے بعد جسم میں ان کے درد رہتا ہے۔ مقصود بھائی کا استخارہ کیا ہے، ان کے ساتھ کوئی اثرات عملیات کا مسئلہ نہیں آ رہا۔ مقصود بھائی اس میں آپ اپنی نیند کے اوپر غور کریں کہ آپ نیند کا آپ کا پرابلم جو ہے، ایک بندے کے لیے جو نارمل نیند اس کو کرنی ہے وہ نہیں ہو رہی۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ بندہ جب صبح اٹھتا ہے تو وہ تھکا تھکا رہتا ہے، غصے میں ہوتا ہے یا اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ تو آپ رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھیں، اور آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سوئیں گے تو انشاءاللہ الکریم صبح آپ فریش اٹھیں گے۔ اللہ نے چاہا تو یہ دردیں وغیرہ جو ہیں یہ نہیں ہوں گی۔ صحیح، مزید بھی ہیں استخاروں کے جوابات۔ ہاں، یہ محسن علی بھائی تھے فیصل آباد سے کال کی، یہ کیا ہے کاٹ کا عمل؟ کاٹ کا عمل بڑا ہی پاورفل عمل ہے الحمدللہ۔ یہ جادو، جنات، نظر بد، کوئی گھروں کے جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی مسائل حل نہیں ہو رہے تو الحمدللہ ان مسائل کے حل کے لیے کاٹ کا عمل کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو خود بھی کر سکتے ہیں؟ اگر ہم خود کرنا چاہیں، ناظرین میں سے خود کرنا چاہیں، آپ ہمیں بتا دیں کہ بھائی ہم خود کر لیا کریں کاٹ وغیرہ۔ ناظرین ہمارے روحانی علاج کے بستوں سے ہی اس کو کروائیں گے، اس کا مخصوص عمل ہوتا ہے تو وہ اچھا یہ بتانے والا نہیں ہے؟ صحیح، اس کے لیے آنا پڑے گا نا روحانی علاج کے بستے؟ جو بستے لگتے ہیں بستے پر آ جائیں، یا بستے پہ نہیں آ سکتے تو نہیں آ سکتے تو پھر روحانی علاج اپلیکیشن آن لائن بھی کاٹ کر دیتے ہیں؟ آن لائن کاٹ کروا لیں۔ اچھا، اس پہ آپ اپنا فارم سبمٹ کریں، آپ ایک ساتھ چاہیں اپنے گھر کی پوری فیملی کے نام اس میں سب کی کاٹ کروا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اپنی کارڈ کروانا چاہتے ہیں خود کروا لیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ جو آن لائن روحانی علاج اپلیکیشن ہے اور ویب سائٹ ہے، اس کے ذریعے ماہانہ جو ہمارے پاس ای میلز آ رہی ہیں تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب ہیں۔ یہ صرف کارڈ کرنے والوں کی صرف تو آپ نے تعداد بتائی تھی 6.5 لاکھ روپے، 6.5 لاکھ یہ 1.25 لاکھ لوگ جو ہے نا یہ ہمارے سے بذریعہ اپلیکیشن کارڈ کرواتے ہیں۔ یہ سالانہ بتا رہے ہیں؟ مہینے کی، ماہانہ بتا رہے ہیں؟ ایک مہینے کی، ایک مہینے کے 6.5 لاکھ لوگ رابطہ کر رہے ہیں، جس میں سے 1.25 لاکھ وہ تعداد ہے کہ جو صرف کارڈ کا عمل کرواتے ہیں۔ جی کمال، ماشاءاللہ۔ تو یہ ایسا پاورفل عمل ہے کہ کیسا ہی جادو ہو، جنات ہو، آپ کے ساتھ آپ کی پریشانی نہیں ختم ہو رہی، معاشی پریشانی ہے، کسی نے کوئی بندش کر دی ہے، رزق نہیں چل رہا، یا آپ کے گھر کے معاملات حل اچھا، صرف روحانی مسائل کی ہی کاٹ ہوتی ہے، جیسے جادو ہے، جنات ہے، اثرات ہے، یا اس کے علاوہ جیسے مثال کے طور پر کسی کے سر میں درد رہتا ہو، یا اللہ نہ کرے کسی کو کینسر کا مرض ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی ہاسپٹل میں داخل ہے، کوئی آئی سی یو میں داخل ہے، وہ تو روحانی علاج کے بستے پر بھی نہیں آ سکتا، اپلیکیشن کیسے یوز کرے گا؟ آئی سی یو میں ہے، بیمار ہے، تو اب جسمانی امراض کی بھی کاٹ کروائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، جسمانی امراض کی بھی کاٹ ہو سکتی ہے، روحانی امراض کی بھی کاٹ ہو سکتی ہے، دونوں کی ماشاءاللہ۔ بیماریوں کے لیے بتایا کہ بیماریوں کی آپ کاٹ کروا سکتے ہیں، مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ ناجائز پھنس گئے ہیں، اس کی آپ کاٹ کروا سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔ بعض بے گناہ قیدی پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ان کا کوئی گھر کا نمائندہ جو ہے وہ اس میں ان کا نام وغیرہ لکھ کے ڈال دے تو انشاءاللہ اس کی بے گناہ جو قیدی ہیں انشاءاللہ رہائی کی۔ الغرض مدنی چینل کے ناظرین اپنے جملہ امراض، اپنے جملہ مسائل، اپنی جملہ پریشانیاں، اپنی جملہ مصیبتوں سے نجات کے لیے آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی ماشاءاللہ عز و جل آپ کو بتا دیا گیا۔ اچھا، کارڈ کے عمل ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ بھائی ہم پیشگی کارڈ ہماری کر دیں، ایسی کوئی پیشگی کارڈ کا عمل ہم کروا لیں کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں یہ آئیں نہ؟ جی، اس کے لیے بھی الحمدللہ ایسا امیر اہل سنت نے عمل عطا فرمایا۔ اچھا، حصار کا عمل اسے کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ روحانی علاج کے بستوں سے الحمدللہ یہ مل جائے گا، گھر کا حصار جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، تو پھر جو ہے آفتوں بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ چلیں بھائی، حصار کا عمل بھی یہ بھی روحانی علاج کے بستوں سے ماشاءاللہ آپ ناظرین کروا سکتے ہیں، اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائے۔ کچھ جھلک آپ کو دکھائی اور بتائی ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستوں کے حوالے سے اور سروسز کے حوالے سے۔ میں چاہوں گا کہ کچھ تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں، جو دنیا بھر میں روحانی علاج کے بستے لگ رہے ہیں نا،
جو لوگ آتے ہیں اپنا روحانی علاج کرواتے ہیں، تعویذات اطاریہ ماشاءاللہ حاصل کرتے ہیں، اور شعبہ روحانی علاج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کر رہا ہے، تو آئیے ان کے کیا تاثرات ہیں، کیا جذبات ہیں، کیسے ان کے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں، انہی کے زبانی آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی چلائیے قدرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے نارتھ کراچی سیکٹر 11C3۔ سیکٹر 11C3 میں موجود ہے جامعہ مسجد صدیق اکبر۔ اس صدیق اکبر مسجد میں الحمدللہ عزوجل شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال۔ اس اسٹال پر آنے والے پریشان حال، بیمار اور مختلف قسم کے امراض میں مبتلا لوگ رابطہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ عزوجل یہاں اس روحانی علاج کے اسٹال سے مستفیض ہوتے ہیں۔ چل کر لیتے ہیں ان سے ہم تاثرات اور معلوم کرتے ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم سے سوالات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام گلزار احمد ہے۔ انصار احمد۔ میرا نام شاہد بدر الدین نقشبندی ہے۔ یہاں صدیق اکبر مسجد میں آپ آئے روحانی علاج کے اسٹال پر، کس حوالے سے آنا ہوا آپ کا؟ میرے یہاں پہ کچھ گھریلو مسائل تھے میری بیوی کے ساتھ، اور میرے ساتھ بھی کچھ گھٹنوں میں درد رہتا ہے، تو اس سے فاقہ کافی ہو رہا ہے مجھے یہاں پہ تعویذات لینے پہ۔ میرے پیروں میں درد رہتا ہے، یعنی اس کے جی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں سے پہلے تعویذات لی ہیں؟ جی ہاں لیے، فائدہ ہوا ہے جی۔ اور میں یہ تعویذات اطاریہ کے بستی سے میں علاج کروا رہا ہوں، الحمدللہ کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ اور میں بہت پرانا ایک مرض ہے میرا جس میں مجھے بار بار بخار چڑھتا ہے، شاید بچپن سے یہی ہے، مجھے ہر 6 مہینے بعد 7 مہینے بعد ٹائیفائڈ بخار ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اب ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو پھر اس میں کچھ نکلتا نہیں ہے۔ ابھی بھی کافی دنوں سے میں پریشان تھا۔ پچھلے کچھ 3-4 مہینے پہلے میں نے ایک دوسرے بستے سے علاج کروایا تھا۔ میرا سوال یہ بھی ہے کہ میں اس بستے سے علاج کرا رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ میری رسد نہیں ہے ادھر، اب میں ادھر اس علاقے کے قریب ہے، یہاں سے علاج میں کرا رہا ہوں، تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کام ہوتا ہے، بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور مجھے کافی فائدہ ہوا ہے۔ اچھا، کوئی وظیفہ معلوم کرنا چاہیں گے آپ؟ میرے پاؤں کا درد ختم ہو جائے اسی کے لیے کوئی خاص طور پہ وظیفہ دے دیں۔ ٹائیفائڈ کا مجھے روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ٹائیفائڈ کا روحانی علاج، اور اس سے پہلے ایک بزرگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ پیروں میں درد رہتا ہے، اس کا روحانی علاج۔ اور اس سے پہلے ایک اور اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ پہلے میں فلاں علاقے میں رہتا تھا، وہاں روحانی علاج کے بستے سے علاج کروا رہا تھا، اب وہاں تک میری رسائی نہیں ہے، اب میں اس علاقے میں آ کے آؤں تو یہاں سے علاج کرواؤں یا وہیں سے کرواؤں، تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا بھر میں کسی بھی روحانی علاج، دعوت اسلامی کے تحت جو روحانی علاج کے ماشاءاللہ بستے لگتے ہیں، آپ بالکل کسی بھی روحانی علاج کے بستے سے کروائیں گے، ایک ہی تعویذات، ایک ہی انداز اور ایک ہی سلسلہ ہوگا ماشاءاللہ، بالکل آپ کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اور یہ ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ پیروں میں درد رہتا ہے، کیا پڑھیں؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیجو، یہ آپ پڑھا کریں۔ اور دوسرا یہ ٹائیفائڈ کے حوالے سے عموماً بخار ہو جاتا ہے، تو چلیں میں ایسے بخار کا روحانی علاج عرض کرتا ہوں کہ جو دواؤں سے نہ جاتا ہو، بعض اوقات 2 دن 4 دن پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، بخار نہیں اتر رہا ہوتا اور صحت یاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس کو تھوڑا سمجھیے گا، آپ نا سمجھ کر پھر اس کے مطابق عمل کیجیے گا۔ وظیفہ کیا ہے، روحانی علاج کیا ہے؟ جسے بخار ہو نا اور ٹائیفائڈ ہو چکا ہو تو آپ اسے پہلے تو کوشش کریں کہ سوتی کپڑے پہنا دیں، کاٹن کا سوٹ پہنا دیں۔ اچھا، اب آپ اس کے سامنے بیٹھیں، مریض کو بھی اپنے سامنے بٹھائیں اور کوشش کریں کہ اپنے سامنے ایک پانی کا پیالہ یا پانی کی بوتل بھر کر یہ رکھ لیں۔ اب آپ پڑھنا شروع کریں سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کس انداز سے پڑھنی ہے؟ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ القدر پڑھیں۔ 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد پہلے پانی پہ دم کریں، پھر مریض پر دم کریں۔ مریض آپ کے سامنے ہوگا، بیچ میں پانی ہوگا، آپ یہاں بیٹھے ہوں گے۔ سورۃ القدر پڑھی، پانی پہ دم کیا، پھر مریض پر دم کیا، یہ 1 مرتبہ عمل ہوا۔ اور سورۃ القدر اتنی آواز کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے کہ مریض بھی اپنے کانوں سے سنے۔ صحیح، اسی طرح آپ نے 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے، 21 مرتبہ ہی پانی پر دم کرنا ہے اور 21 مرتبہ ہی آپ نے مریض پر دم کرنا ہے۔ آپ صرف یہ 3 دن تک عمل کر لیں، کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو، بخار بھی اتر جائے گا، ٹائیفائڈ کا مسئلہ ہوا وہ بھی الحمدللہ حل ہو جائے گا، مریض آپ کا صحت یاب ہو جائے گا۔ مزید بھی ناظرین آپ کے میسیجز ہیں، اب میں میسیجز شامل کروں گا، کافی سارے آپ کے میسیجز ہیں۔ اچھا، یہاں مجھے تھوڑی وضاحت فرمائیں، آپ نے ماشاءاللہ روحانی علاج کے حوالے سے کافی معلومات دی، اتنے 6.5 لاکھ ماشاءاللہ لوگ رابطہ کر رہے ہیں، اور ان میں پھر تعویذات کتنے جاتے ہوں گے؟
तावीज़ात और औराद वज़ाइफ ये मिला के पौने 12 लाख माहाना ये सिर्फ तावीज़ात हैं। ये तावीज़ात और औराद वज़ाइफ जो बस्तों से दिए जाते हैं, तो ये तो मंजिल अगर हम सालाना देखें इसका एवरेज निकालें तो फिर करोड़ से ऊपर माशाअल्लाह तावीज़ात ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप करोड़ माशाअल्लाह तावीज़ात सालाना लोग ले रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसके फिर आमदनी का भी कोई सिलसिला है? कितने पैसे आप ले लेते हैं, कोई चार्जेस वगैरह? अब आप होम डिलीवरी की भी सर्विस देते हैं, ऑनलाइन माशाल्लाह दे रहे हैं, सारे ये मामलात लेकर चल रहे हैं, कितने फीस इसकी कोई चार्जेस वगैरह लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये अमीर अहले सुन्नत के फैज़ान से पूरी दुनिया में इसको मुफ्त ये दिया जाता है, इस पर कोई फ़ीस नहीं ली जाती। बाज़ औक़ात वो लग रहा होता है कोई शायद चार्जेस होंगे या फ़ीस होगी, इसकी कार्ड करवाने की कोई फ़ीस है, तावीज़ लेने की फ़ीस है। बाई पोस्ट भी जो आपको तावीज़ात भेजे जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये भी दावत इस्लामी की तरफ से आपको भेजे जाते हैं, इस पोस्ट पर भी आपसे रकम नहीं ली। अरे वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये अखराजात भी आपकी अपनी दावत इस्लामी बर्दाश्त करती है, तो क्यों ना फिर हमें दावत इस्लामी का साथ देना चाहिए ना। और माली ताउन भी दावत इस्लामी के साथ करें, आप अपनी ज़कात, फ़ितरात और दीगर एहतियात आप अपनी दावत इस्लामी को दीजिए। खुद शामिल करूँगा नाज़रीन, आपके मैसेजेस काफ़ी सारे हैं। अच्छा ये एक मैसेज आया इस्तिखारे के हवाले से, नोट कीजिएगा कि मेरी सिस्टर का इस्तिखारा कीजिए कि उसका रिश्ता आता है, मना कर दिया जाता है, वो शादी से और अच्छा वो शादी से मना कर देती हैं कि इस्तिखारा करके बताइए कि इनके साथ क्या मसला है, क्यों रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हो पा रही हैं। अलीज़ा नाम है और वालदा का नाम है हुस्न आरा, तो इनका भी इस्तिखारा फरमाइए। अच्छा ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि हुजूर मैं जॉब के लिए बहुत परेशान हूँ, इसके लिए कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। हुसूल रोज़गार के लिए जायज़ मुलाजमत मिल जाए, जायज़ नौकरी मिल जाए, तो इसके लिए आपने 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है, औकात मकरूहा के अलावा आप पढ़ें, ठीक है, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें और 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने के बाद 182 मरतबा या लतीफ़ अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में हुसूल रोज़गार के लिए दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह करीम फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा पेट की पथरी का ऑपरेशन हो चुका है 6 साल पहले, और अब पेट की पथरी की जगह भी गर्द हो रहा है, बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ दुआ भी कीजिएगा, कोई वजीफ़ा भी बताइएगा। पित्ते में पथरी, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। अच्छा इसके लिए देखें आप ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपने लिखना है 46 टाइम्स। लिख कर अब इसको पानी की बोतल में डालकर आप पिए, इंशाअल्लाह करीम वो पित्ते की जो पथरी है रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि मेरी दोस्त एक हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तोबा नाम है। मसला ये है कि उसको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने जकड़ा हुआ है और अपने कंट्रोल में करना चाहता है। दरस निज़ामी के 6 साल की तालिबा हैं, तो इस वजह से वो बहुत परेशान है, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। तो देखिए सूरतुल फलक और सूरतुल नास 3-3 मरतबा ये सूरतें पढ़कर अपने ऊपर दम करें और अपनी हिफाजत के लिए रूहानी इलाज के बस्ते से तावीज़ात अत्तारिया ज़रूर हासिल कीजिएगा। आइए नाज़रीन शामिल करने लगा हूँ आपके इस्तिखारों के जवाब। अलीज़ा का बताया इन्होंने कि इनके रिश्ते के हवाले से वो जब भी को होती है बात तो वो रह जाता है, तो इनका इस्तिखारा किया है, कोई बंदिश का मसला नहीं है आपके साथ। आप या ज़ल जलाली व इकराम 312 मरतबा ये रोज़ाना पढ़ें, इंशाअल्लाह करीम अच्छी जगह आपका रिश्ता हो जाएगा। नाज़रीन आपकी कॉल शामिल करेंगे, देखेंगे नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। जी कॉल चलाइएगा। मेरा नाम ज़हीर अब्बास है, वालदा का नाम इकबाल बेगम है। मैं अभी पैदल नहीं चल सकता, पाँव में दर्द रहता है, ज्यादा खुल के चल नहीं सकता। जी नेक्स्ट कॉल। जुनैद भाई माशाल्लाह बहुत बेहतरीन मदनी चैनल का प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा, इससे हम बहुत इस्तिफादा करते हैं। इससे माशाल्लाह रूहानी इलाज के हवाले से, बीमारियों के इलाज के हवाले से, जिक्र अस्कार के हवाले से वज़ाइफ मिलते हैं माशाल्लाह। एक आपसे एक मसला अर्ज करना है जुनैद भाई, अक्सर बेशतर लोग जो है ना घरों से गायब हो जाते हैं। बूढ़ी उम्र के लोग हैं, वो चले जाते हैं, भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। बच्चे हैं, मार्केटों में, बाजारों में या घरों से गायब हो जाते हैं, तो उनको ढूंढने के लिए कोई ऐसे वज़ाइफ हों तो इरशाद फरमा दीजिए, ताकि वो वज़ाइफ पढ़ें और अल्लाह ताला का करम हो जाए, बच्चे मिल जाएं, या जो भी गायब हो गए लोग वो मिल जाया करें। तो इसके हवाले से कोई वज़ाइफ हो तो इरशाद फरमा दीजिए, और दुआओं की भी दरख्वास्त है, और दुआ भी फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए, जो गुमशुदा हैं अल्लाह पाक उनके लिए भी असबाब बना देंगे, खैर के साथ, आफियत के साथ, सलामती के साथ अपने घर वालों से आकर वो मिले। इस्तिखारे आप फरमाइएगा अनवर भाई। और गुमशुदा शख्स को बुलाने का
ایسا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ نے چاہا تو آپ کو ڈھونڈنا بھی نہیں پڑے گا، وہ خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گا، وہ خود چل کر اپنے گھر واپس آئے گا، اور اللہ کی رحمت سے خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ وہ واپس گھر آ جائے گا۔ اور اس وظیفے کی جو میں عرض کرنے لگا ہوں نا، اس کی برکت یہ ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ الکریم وہ واپس آ جائے گا۔ وظیفہ کیا ہے یہ تھوڑا سمجھیے گا۔ دیکھیں، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ، یہ سورہ والضحیٰ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ سورہ والضحیٰ 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنے کے بعد اب جو آپ کا گھر ہے نا، گھر کے چاروں کونے جیسے ہیں، تو چاروں کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان دیجیے اور 2 کونوں میں تکبیر کہیے، اقامت کہیے، اور پھر آپ اس شخص کی واپسی کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے گمشدہ شخص واپس آ جائے گا، مل جائے گا، اور 1 ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ الکریم وہ واپس آ جائے گا۔ یہ تو ہوا وظیفہ۔ مزید اس کے روحانی علاج بھی اور تعویذات عطاریہ ماشاءاللہ دیے جاتے ہیں روحانی علاج کے بستوں پر، اور بڑے کمال کے ماشاءاللہ تعویذات ہیں۔ ہم نے خود اس کی ماشاءاللہ برکتیں دیکھی ہیں کہ فلاں شخص گم ہو گیا تھا، بچے کسی کے گم ہو گئے تھے، تعویذات عطاریہ استعمال کیے تو ماشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ وہ واپس آ گئے۔ تو اللہ نہ کرے کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو آپ روحانی علاج کے بستے سے اس کے خاص تعویذات بھی حاصل کیجئے، اور یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق عمل بھی کیجئے گا۔ اچھا بڑھیں گے ناظرین، چونکہ وقت مختصر ہے، ہمارے استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں۔ ظہیر عباس بھائی تھے، انہوں نے اپنی کچھ پرابلم بتائی تھی۔ اچھا ان کے لیے چلے کوئی وظیفہ ایسا ہو، وہ ارشاد فرمائے کہ پاؤں میں انہوں نے کہا تھا کہ درد رہتا ہے، پاؤں میں درد یا جسم میں کسی جسم میں درد ہے، پاؤں میں تکلیف ہے، جی، تو اس کے لیے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے ساتھ یہ دعا جو ہے یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 3 مرتبہ شروع میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ جی یہ 7 مرتبہ درد کی جگہ پر جسم کے کسی حصے میں بھی آپ کے درد ہو، یہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ الکریم جسم کا درد جاتا رہے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جن کے بھائی بہنیں بیمار ہیں، بیچارے جو ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جو ICU میں پڑے ہیں، بیچارے جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے۔ اس میں شافی کے صدقے یا اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما، سب کے بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔